چلیے، تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے غزوہ فتح مکہ. ہم لوگوں نے دیکھا کہ غزوہ فتح مکہ کے لیے کیا سبب بنا تھا، کس طرح سے غزوہ فتح مکہ ہوا، بغیر خون ریزی کے، بغیر جنگ کے پورا مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی نماز پڑھے، 19 دن مکہ میں رہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ڈفرینٹ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اطراف میں بڑے بڑے بتیں تھے، عزا، لات، منات اور سوا، یہ سب بتوں کو منہدم کیا گیا، یعنی ان لوگوں کو توڑا گیا، پورا کمپلیٹلی ڈسمینٹل کیا گیا. یہ ہوا. پھر اس کے بعد بنو جزیمہ کا بھی دیکھیے ہم لوگوں نے، خالد بن ولید کا کس طرح سے ہوا، کس طرح سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور کس طرح سے انہوں نے غلط مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کیا حکم دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر دیت ادا کی ان تمام لوگوں کو، اور وہ بقیہ پیسے بھی، ریمیننگ پیسے بھی وہیں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دے دیے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے، پتہ چلا کہ حنین کے یعنی اطراف کے قبائل والے جو ہے نا، جس میں ثقیف اور حوازن کے لوگ تھے، یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ یہ لوگوں کا یہ سوچ تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے ہیں اپنے لوگوں سے یعنی قریش سے، اب ڈیفینیٹلی ہم پر اٹیک کریں گے. تو یہ سوچ کر یہ لوگوں نے پہلے ہی انتظام کر دیا. یہ لوگ سوچے کہ کیوں نہ ہم ہی پہل کر دیں. تو بڑا سا لشکر ان لوگوں نے تیار کیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا یہ جی یہ ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا. ان کے لشکر میں درید بھی تھا جس کی عمر 120 تھا، اور جو رائے مشورے کے لیے بہت مشہور تھا، یہ درید بن سما. ٹھیک ہے، اور مالک بن عوف جو ہے ان کے لشکر کا لیڈر قرار پایا. بہرحال مالک نے کیا کیا تھا کہ عورتیں اور بچے اور جانوروں کو سب کو لے لے کر نکلا تھا یہ کہ ہم جنگ میں ان سب کو رکھیں گے. درید نے کہا نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اگر لاس ہوا تو پورا سب کچھ کھو دو گے. اور کیا بہرحال عورتیں بچے تو جنگ میں تو کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے. تو اس نے مگر درید کے اس مشورے کو نہیں مانا، اور اس نے اوتاس میں کیا کرا، عورتیں اور بچوں کو رکھا، اور خود حنین میں، وادی حنین میں اتر گیا. اور اس نے حکم دیا لشکروں کو کہ وہ چھپ جائے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے پیچھے یا جھاڑوں کے پیچھے، چٹانوں کے پیچھے چھپ کر انتظار کرے مسلمان قوم لشکر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، 12,000 کا لشکر لے کر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ راستے میں لوگوں نے ایک بالکل ایک جہالت کی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھے کہ ایک جھاڑ تھا وہاں پر میلہ لگا ہوا تھا، میلے کی طرح تھا، لوگ وہاں پر جانوریں ذبح کر رہے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی ذات انوار بنا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں نے وہی بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہی تھی جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب طور طریقے ہیں. بہرحال یہ ہوا. پھر اس کے بعد بعض لوگوں کو اپنی تعداد پر کی کثرت پر فخر ہوا، غرور ہوا کہ اب پہلے تو بھی مسلمان قوم کے پاس زیادہ نہیں رہتا تھا لشکر، اب ہمارے پاس 12,000 لوگ ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کو کوئی ڈیفیٹ کرے. تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گرا گزری، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح کا فخریہ جملہ پسند نہیں آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 میں کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا حنین، یوم الحنین کا. اس طرح سے اللہ ایک آیت میں پورا ڈسکرپشن ہے پورا غزوہ حنین کا، کیا کیا ہوا تھا، تمہاری معاملہ کیا تھا، تم کو جب بہت زیادہ اپنی تعداد کی کثرت کا فخر ہوا اور تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی، پھر اللہ نے سکینت نازل فرمائی مومنوں پر. اب پھر کیا ہوا، یہ لوگ اب اتنا تعداد لشکر تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں جس طرح ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی ترتیب کرتے تھے، ترتیب کرے اور حکم دیے ان پر اٹیک کرنے کا، مگر پتہ نہیں تھا. حنین میں جیسے ہی انٹر ہوئے مسلمان، لوگ چھپے ہوئے تھے، لشکر ان کا ادھر ادھر چھپا ہوا تھا، بکھرا ہوا، سب ایک ساتھ اٹیک کرے، تیریں برسانے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے نا بکھر گئے، اتنا بکھرے کہ بھگدڑ مچ گئی، پورا بدنظمی پھیل گیا. اب سوچے 12,000، تو اب یہ ہوا ایک پلٹا دوسرے کے اوپر پلٹا دوسرے، اب وہ پورے پیچھے والے پورے بھاگنے لگے، اتنی بھگدڑ مچ گئی تھی، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ باتیں کرنے لگے. ابو سفیان نے کہا کہ اب تو یہ بھگدڑ
سیدھا سمندر تک نہیں رکے گی، وہیں پر جا کر رکے گی۔ پھر اس کے بعد یہ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو اب تو جادو باطل ہو گیا، یعنی کہ جادو کے بل پر یہ جو مکہ فتح ہوا تھا، اب یہ جادو یہاں پر کام نہیں کیا، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ساتھیوں کی تو ڈیفیٹ ہی ہو کر رہے گی، شکست ہی ہوگی، اب تو کوئی انہیں جوڑ نہیں سکتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت دکھائے، برابر جو کر سکتے تھے اپنی استطاعت سے کام کرے۔ پہلا کام یہ کرے کہ اپنے خچر سے اترے اور دعا کرے اللہ سے۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیے کہ وہ زور سے وادی میں زور سے آواز لگائے اور پکارے تمام مسلمانوں کو، اور وہ اتنی ان کی آواز خاصی بلند تھی، وہ زور سے آواز لگائے یہاں تک کہ پوری وادی ان کی آواز سے گونج اٹھی، اور انہوں نے کیا کہا، بیت رضوان والوں کہاں ہو؟ تو جیسے ہی یہ آواز سنے پورے لوگ یہ آواز کو فالو کر کے بولے کہ ہاں ہاں آئے۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک اچھا خاصا گروپ ریڈی ہو گیا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر لڑنے لگے۔ پھر اس کے بعد بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے، تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چولہا گرم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر یہ قوم کی طرف پھینکا، اور شاہت الوجوہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پھینکا، چہرے بگڑ جائیں، اور پھر اللہ کی مدد بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سکینت بھی نازل فرمائی، دلوں کو اطمینان بھی دیا، پیر بھی جمع کر رکھے مسلمانوں کے، اور پھر اللہ نے اندیکھے لشکر یعنی فرشتوں سے مدد بھی فرمائی۔ تو جب یہ ہوا تو یہ لوگ بکھر گئے، بھاگنے لگے، یہاں وہاں بھاگ گئے، 3 جگہوں پر ان لوگوں نے بھاگ کر پناہ لی، اور مسلمانوں کا غلبہ، کیونکہ بہت سے لوگ تھے، اتنا بڑا لشکر تھا، دوسرے نان مسلمز بھی آئے تھے، ابھی مشرک ہی تھے، وہ لوگ بھی تھے لشکر میں، ان لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ نہیں اب تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست ہوگی۔ مگر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان کے پاس ایسی قوت ہے کہ سبحان اللہ، ان لوگوں نے اتنے بڑا لشکر ڈیفیٹ ہوتے ہوئے بھی پھر ان لوگوں کو فتح ملی، تو کئی لوگ اس دن مسلمان ہوئے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو دشمن تھے ثقیف اور حوازن والے، یہ لوگ 3 طرف ڈیوائیڈ ہو کر بھاگ گئے، 3 ایریاز میں بھاگ گئے۔ کون سے؟ اوتاس میں، نخلا میں، اور طائف میں، ٹھیک ہے۔ اوتاس اور نخلا کی طرف دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گئے، وہاں پر جا کر وہاں سے پوروں کو ان لوگوں کو بنا لیا گیا، کیپچر کر لیا گیا، ان لوگوں کے پوروں کو قیدی بنا کر ان کے مال غنیمت لے کر آیا گیا۔ مگر طائف میں ہوا یہ کہ ان لوگوں نے 1 سال کی خوراک لے کر اپنے آپ کو اندر بند کر لیا۔ اب مسلمان وہاں پر محاصرہ کرے، تدبیریں بھی بہت کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ طریقے سے جو ہے نا ان کے قلعے میں داخل ہو جائے، یا پھر ان کو مبازرت کی دعوت دی جائے تاکہ وہ لوگ باہر نکلے، تاکہ ہم کوئی راستہ نکالے اندر جانے کا، مگر قریب بھی نہیں آنے دے رہے تھے اور خود بھی نہیں نکل رہے تھے، کوئی ریسپانس ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ 20 ڈیز کا محاصرہ ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ 1 مہینہ تک چلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرے تو ایک صحابی نے کہا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے فیلڈ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئے، پورا ان کے ایریا میں انٹر ہو گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہے، انتظار کریں تب بھی ہمارا ہی ہوگا، اور اگر نہیں ان پر اٹیک کر دے تب بھی تو یہ لوگ شکست ہی پائیں گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کرنے کا اعلان کیا، نہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جب محاصرہ طویل ہوتے جا رہا اور فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کر دیں، پہلے بھی ستائے تھے آپ کے ساتھ، اب بھی کریں، اور یہ لوگوں نے کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے۔ میری آواز بریک ہو رہی سب کو؟ یہ ہدایت کی دعا دی، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ دوست بنے۔ پھر بہرحال مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں پورا جمع کر دیے تھے، 10 دن وہاں پر انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے، آ کر کچھ تو بات کرے یا اپنا مال لے کر جائے، عورتوں اور بچوں کو لے کر جائے، مگر کوئی نہیں آئے، 10 دن تک ویٹ کرے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کریں. مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کرنے میں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف القلوب یعنی کہ ایسے لوگ جو جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو، یہ سینس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جو ہے قریش کے لوگوں کو دیا. ایک تو نئے مسلمز بھی کو بھی دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو بھی دیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے نا زکوٰۃ کا عملی ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہ کیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیے. کس کو؟ وہ لوگ جو نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے ان کو، جس طرح جیسے ابو سفیان کے بیٹوں کو بہت زیادہ دیا گیا. پھر اسی طرح تمام قریش کے لوگوں کو زیادہ دیا گیا تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف جم جائے اور سب لوگ جڑ جائے. اب یہ دیکھ کر تھوڑا انصار کو وہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بے دری دے رہے ہیں تو بس صرف قریش والوں کو دے رہے ہیں، اور ہم جنگ کر رہے ہیں، ہمارے تو تلواریں ابھی تو خون سے، ابھی تک بھی ہمارے تلواروں سے تو خون ٹپک رہا ہے، یعنی ہم اتنا جنگ لڑے آپ کے لیے، اور آپ ہے کہ پورا ان کو ہی دیے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار کو جمع کیا، اور جمع کر کے اتنی بہترین بات کہی، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر بتایا کہ تم لوگ یہ حقیر گھاس کے لیے، سبحان اللہ، یہ اتنی چھوٹے مال کے لیے جو حقیر گھاس کی طرح ہے، اس کے لیے تم لوگ اپنے دل میں دل چھوٹا کر لیے، جبکہ میرا ارادہ تھا کہ یہ لوگ ہیں نا، اس کی وجہ سے، یہ مال کی وجہ سے یہ لوگ اسلام میں آئے اور ان کے دل جڑ جائیں اور ہماری قوت بڑھ جائے اور یہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، اور تم کو تمہارے اسلام کے ساتھ چھوڑ دیا. یعنی کہ تم لوگ تو ہمارے اسلام کے مددگار ہو، ہم سب کی اتنی مدد کرے، تم لوگ انصار ہو. تو سبحان اللہ، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ اگر انصار ایک راستے پر چلے اور تمام لوگ کوئی دوسرے راستے پر چلے تب بھی میں انصار کے ساتھ چلوں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، اور ان کے بیٹوں پر بھی رحم فرما. تو یہ سن کر یہ لوگ اتنا روئے کہ ان کے داڑھی تر ہو گئی. اللہ اکبر. ہم کو خوش ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واپس لے کر جائیں. سبحان اللہ. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی کہی تھی، جب ان لوگوں نے کہا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ پلیس ہے، یہیں کے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مکہ میں کچھ بھی نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیڈرشپ غالب آ گئی، تو اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ دیں گے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، اب تو جینا مرنا تو تمہارے ساتھ ہی ہے. ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسا ساتھ نبھا رہے ہیں. دیکھیے کہ ان لوگوں کے شکوہ ہوا تو ان لوگوں کو کہا، یہ بتائے کہ میں اگر انصار جس راستے پر چلیں گے تب بھی میں انہی کے راستے پر چلوں گا. سبحان اللہ. اور یہ سن کر وہ لوگ کتنے خوش ہوئے، کتنا روئے کہ واقعی میں ہم خوش ہیں کہ ہمارے حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بہرحال یہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ جب پورا ڈسٹریبیوشن ہو گیا، ٹھیک ہے، زیادہ مال ان کو دیا گیا قریش کے لوگوں کو تقسیم کرتے وقت، تو پھر اس کے بعد یہ حوازن والے، ثقیف والے آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام بھی قبول کرے، بیعت بھی کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ دیکھیں یہ عورتیں اور بچے جو ہے نا خاندانی شرف ہے ہمارا، ان کو ہم واپس کر دیں، ان میں ہمارے پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ ذلت کا باعث ہوتا ہے پھر کسی بھی قبیلے کا، تو آپ ہمیں واپس کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے ڈیسائیڈ کر لو، دو میں سے ایک چیز ملے گا، یا پھر مال ملے گا یا پھر عورتیں اور بچے ملیں گے. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو عورتیں چاہیے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا طریقہ کہ نماز کے بعد، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کے بعد آ کر تم لوگ ڈکلیئر کرو اپنا اسلام، اور اب بولو جو بات تمہارے پاس ہے کہ ہم کو عورتیں چاہیے، جو ڈسٹریبیوٹ ہو چکی تھی آلریڈی. تو پھر ان لوگ آئے، آ کر نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا ہی ان لوگوں نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا حصہ، ٹھیک ہے، اور عبد المطلب یعنی کہ یہ بنو مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، پہلے واپس کرے. اللہ اکبر کبیرہ. فرسٹ عمل کر کے بتایا کہ دیکھیے میں اپنا حصہ اور میرے جو خاندان والوں ہیں ان سب کا حصہ میں ریٹرن کر دے رہا ہوں. تو لوگوں نے بھی ریٹرن کر دیا، جس میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو نئے تھے ابھی، ٹھیک ہے، اوینا بن حسن اور عباس بن مرتاس اور
خراب بن حابس، ان لوگوں نے واپس نہیں کیا جی۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس تو کرنا ہے، لوگ بہرحال واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکسٹ جو بھی ہوگا مال فے جو بھی آئے گا اس میں ایک کے بدلے 6 حصے دیے جائیں گے۔ تو اس پر دونوں نے واپس کر دیا، مگر اعینہ بن حسن نے واپس نہیں کیا۔ اب نیا اسلام قبول کرا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریس دے رہے ہیں تب بھی واپس نہیں کر رہا تھا یہ، بہرحال اس نے واپس نہیں، انہوں نے واپس نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ سے عمرے کے لیے احرام باندھے، مکہ گئے، عمرہ فنش کرے اور پھر وہیں سے واپس ہوئے مدینہ کے لیے۔ اور مدینہ کب پہنچے؟ 6 یا 3 دن باقی تھے ذی القعدہ کے لیے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو پھر وہاں پر پتہ چلا کہ بنو تمیم، دیکھیے اب یہ ہوا فتح مکہ ہو گیا تو پھر غزوہ حنین، کہیں چین نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد بنو تمیم کا جو ہے نا پتہ چلا کہ یہ لوگ اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ جزیہ نہ دے، مسلمانوں کو کیوں جزیہ دیتے، تو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عینہ بن حسن کو ہی بھیجا۔ دیکھیے یہ اس نے پہلے تو اسلام لائے، پھر نیو مسلم تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام لینے میں پیچھا نہیں کیا، یعنی کہ ان کو پیچھے نہیں کرے۔ کیا بولے کہ عینہ بن حسن نے انکار بھی کرے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ریٹرن کر دو، میں تمہیں دوں گا مال جب آئے گا، جب بڑھ کر دوں گا، مگر پھر بھی اس پر بھی عینہ بن حسن نہیں کرے ریٹرن۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ان سے جو کام لینا ہے برابر لیے۔ اور دیکھیں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گرجز والا معاملہ نہیں کرتے تھے کہ میری بات نہیں سنے، میں لیڈر تھا، میں نے بتایا تھا کہ دینے کے لیے مگر تم نے نہیں دیا، چلو اب تمہارے سے کبھی کچھ کام نہیں لیا جائے گا، اس طرح سے نہیں کیا گیا۔ بلکہ عینہ بن حسن کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بنو تمیم کی طرف، اور انہوں نے سب کو پکڑ کر لے کر آئے۔ پھر کمپٹیشن ہوا دونوں مسلمانوں کے شاعروں کے بیچ میں اور ان کے شاعروں کے بیچ میں۔ بہرحال جواب میں مسلمانوں کے شاعروں میں سے ثابت بن قیس اور حسان بن ثابت، ان لوگوں نے جب شاعری کی تو ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ واقعی میں مسلمان جو ہے نا شاعری میں بھی افضل ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قیدی واپس کر دیے اور ان سب کو تحائف دیے، یعنی تحفے اور تحائف دیے، گفٹ دے کر ان کو روانہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم لوگوں نے کیا تھا، کلیئر؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم فقهني في ديني، اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلیے، بنو طے کے فلس کا انہدام اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام۔ ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو طے کا فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ ٹھیک ہے، بنو طے یہ قبیلہ تھا، وہاں پر ان کا ایک بڑا بت تھا جس کا نام فلس تھا، تو اس کو گرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر بنا کر 150 کا لشکر، ٹھیک ہے، 150 آدمیوں کا لشکر روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی، انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مارا، اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں اور عورتیں اور بچوں کو قید کیا۔ قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھیں، وہ جب مدینہ لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی۔ وہ ملک شام گئی جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے
کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، بنو طے، اچھا ہم لوگوں میں سب کو معلوم ہے حاتم طائی، ٹھیک ہے، بہت فیمس ہے، ان کے قصے کہانیاں بہت فیمس ہے۔ بہرحال ان کے قبیلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجائے۔ وہاں پر کیا ہے، فلس نامی ایک بڑا بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کو گرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حاتم طائی کے یہ پورا علاقے میں جو بنو طے کا تھا، وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کیا کیا، چھاپا مارا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اور پوروں کو لے کر مدینہ واپس آئے، جس میں حاتم طائی کی بیٹی، ٹھیک ہے، جس کا نام صفانہ تھا، وہ بھی موجود تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب لیڈر کی بیٹی ہے حاتم طائی، ٹھیک ہے، مشہور لیڈر ہے، تو بہرحال حاتم طائی کی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا، ان کو وداؤٹ اینی فدیہ، کچھ بھی نہیں لے کر، بلکہ ان پر احسان کر کر ان کو عزت کے ساتھ سواری پر روانہ کیا، تو روانہ کیا اور ان کو تحفے اور تحائف بھی دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ایسا بھیجے تو یہ صفانہ کیا کرے، اپنی بھائی کے پاس گئے، عدی بن حاتم، جو بھاگ کر سیریا چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، عدی بن حاتم کو بولے کہ میں ایسے شخص سے ملی، یعنی کہ سبحان اللہ، مجھ پر اتنا عزت دی گئی مجھے، اور مجھ پر اتنا احسان کیا گیا، تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احسان کیا جو تمہارے باپ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی حاتم طائی بہت زیادہ مشہور ہے، صدقہ خیرات کرنے والے، بہت سخاوت کرنے والے تھے نا حاتم طائی، تو بہرحال تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے، ویسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو انہوں نے جب عدی بن حاتم کو یہ بات بتائی کہ جاؤ، جا کر تم بھی اسلام قبول کر لو، خوف کے ساتھ چلے جاؤ، رغبت رکھتے ہوئے چلے جاؤ، ڈیفینیٹلی تم بھی اسلام پالو گے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ عراق کا ایک علاقہ ہے ہیرا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے، مگر کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ جو قیامت کے سائنس ہے، عدی بن حاتم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو سائنس ہے، 3 علامتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بیت المقدس کی فتح اور ہودج نشین عورت، یعنی اتنا امان ہو جائے گا کہ ایک عورت خالی نکلے گی، ٹھیک ہے، سنگل، کسی کا ڈر خوف نہیں ہوگا، نہ لٹیروں کا، نہ ڈاکوؤں کا، کوئی نہیں، اتنا زیادہ لوگ اپنی ایمان کی فکر کریں گے، اور لوگ ہیں نا، سبحان اللہ، ہاتھ بھر کر اپنے زکوٰۃ کے لیے ڈھونڈیں گے لوگوں کو، وہ سونا چاندی لے کر نکلیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، مگر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، اتنا زیادہ امن و امان ہو جائے گا، اسلام اتنا زیادہ پھیل جائے گا۔ پھر کیا ہوا، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا اور کسرا کی فتح میں خود موجود رہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی یہ دیکھ چکے تھے عدی بن حاتم کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، 2 چیزیں وہ دیکھے۔ بنو تمیم کی تعذیب اور بنو طے کی بت کی تباہی 2 اہم واقعات تھے جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو محض آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی، اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا، اور اسی کا نتیجے میں معرکہ موتا پیش آیا تھا۔ چونکہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریزی ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا۔
جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں غزوہ تبوک پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں شام کی فتوحات حاصل ہوئیں۔ خلاصہ کیا ہے اس پیراگراف کا کہ اب عدی بن حاتم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اگر تمہاری عمر دراز ہوگی تو یہ سب چیزیں تم دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی اور رسالت کی صداقت ہوئی بھی کہ عدی بن حاتم نے اپنی عمر میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ عہدہ نشین عورت کے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بھی دیکھا، اور پھر جو ہے نا کسریٰ کا فتح وہ بھی جو ہے نا انہوں نے دیکھا، اس ٹائم پر یہ موجود تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہوا نا فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد یہ دو امپورٹنٹ واقعات تھے، یہ یعنی کہ بنو تمیم کا اور بنو طے کا، یہ دو واقعات ہم لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اور واقعات بھی پیش آئے، مگر سب سے زیادہ یہ ہوا کہ اب مشرکین اور مسلمانوں کے بیچ میں جو کشاکش جاری تھی، جو جنگ وغیرہ تھی، وہ اب نہیں ہوئی۔ اب پورا کیونکہ آف کورس مکہ فتح ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مگر پتہ یہ چلا مسلمانوں کو، دیکھیں اب فتح مکہ ہوا، پھر غزوہ حنین ہوا، مگر پھر بھی چین نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب اتنے بڑے بڑے فتوحات ہونے کے باوجود بھی اب یہاں پر عیسائی لشکر جو ہے نا مسلمانوں کے لیے بڑا لشکر تیار کر رہے تھے، کیونکہ معرکہ موتا میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا معاملہ، ٹھیک ہے، تو وہ ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو پرشیا کو ڈیفیٹ کرے سو تھے، اور یہ یاد رکھیے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر اس دور کے دو سپر پاور کنٹریز تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان لوگوں کو جو ہے نا یہ کیا 3000 کے لشکر کو ہم ہرا نہیں سکے، ان لوگوں کے لیے وہ تھا، تو سبحان اللہ اب یہ لوگ بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے یہ بات؟ آگے چلیں۔ اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک کا ذکر سبحان اللہ سورۃ التوبہ میں ہے، ٹھیک ہے، توبہ کے مڈ سے سٹارٹنگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب غزوہ تبوک میں سورۃ التوبہ میں غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے، صرف ایک آیت میں پورا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ کیا ہوا تھا حنین میں۔ پھر غزوہ تبوک کا خاصا ذکر ہے اس میں، ٹھیک ہے، مڈل سورہ سے سٹارٹنگ میں کہ کیا ہوا تھا اس میں۔ رجب 9 ہجری میں معرکہ موتا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا، ٹھیک ہے، آف کورس اچھا نہیں تھا۔ ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں کہ کس طرح سے ہوا۔ صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا تھا، یعنی ایک مسلمان جو ہے 66 دشمن یعنی یہ رومی لشکر کو ڈیفیٹ کرنے کے برابر ہوا۔ 3000 کا لشکر صرف مسلمانوں کا، 2 لاکھ کا ان لوگوں کا لشکر تھا، مگر یہ لوگ پھر بھی ڈر کے بھاگ گئے، تو اس کا ڈیفینیٹلی اثر اچھا نہیں ہوا، ان کا امپیکٹ بہت برا ہوا۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے کیا کیا، اور اب یہ قبائل آزادی و خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے، یعنی اطراف کے جو قبائل والے تھے ان لوگوں کے انڈر میں جو تھے، وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ نہیں ہم بھی ڈیفیٹ کر سکتے رومن امپائر کو، یہ لوگ 3000 سے ہار کے آئے تو یہ لوگ بھی اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہ رہے تھے یہ رومن امپائر کی غلامی سے، اور یہ لوگ بھی خواب دیکھ رہے تھے، لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی، جس میں وہ مسلمان کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دیں، یعنی حملہ کر کے مدینہ کو ختم کر دیں۔ یہ لوگ بولے کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوا، ہم دوسرے قبائل والوں کو بھی ہمارے خلاف جو ہے نا موقع مل رہا ہے، ہم اس لیے ان پر ہی ہم اٹیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس دور کی سپر پاور کنٹری، ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے جو سپر پاور کنٹری تھی وہ رومن امپائر تھی، کیونکہ آلریڈی پرشیا کو یہ لوگ ڈیفیٹ کر دیے تھے، جس کا ذکر سورۃ الروم میں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان لوگوں پر اب یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ نہیں دوسروں کو موقع نہ ملے، ہاں اس سے ہمارا بہت برا اثر پڑ رہا ہے معرکہ موتا کا، تو اب ہم لوگ ان کے اوپر مدینہ پر ہم ڈائریکٹ اٹیک کر کے مدینہ کو ہی صاف کر دیں۔ رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی اور غزوے کی جہت کی واضح طور پر اعلان فرمایا تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں، کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا
لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے، اور اب پھل پک چکے تھے اور سائے خوشگوار لگ رہے تھے، اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے۔ اب آپ سوچیں، اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کال، جنرل کال تھا، سب کو نکلنا تھا، جتنے بھی نکل سکتے سب مسلمانوں کو نکلنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ ہے نا غزوے کی اچھی طرح تیاری کر سکیں۔ اور کیا لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، وجہ کیا تھی؟ زمانہ سخت گرمی تھا، پیک ڈیز تھے سمر کی، سوچے رجب میں ہوا یہ، تو پیک ڈیز تھے یہاں پر، اور کیا تھے، کھیت پک چکے تھے، پھل پک چکے تھے، کھجوریں، ٹھیک ہے، یہاں پر صحرا میں تو کھجوریں رہتے، اب سب پھل پک چکے تھے اور سائے خوشگوار لگ رہے تھے، یعنی شام کیا ٹھنڈا وہ رہتا تھا، باغ وغیرہ کی ٹھنڈک رہتی تھی، اور لوگ قیام کرنا، ریسٹ کرنا پسند کرتے تھے گرمیوں کا۔ اب امیجن کریں ہم، ٹھیک ہے، امیجن کریں گرمیوں کی، سخت گرمی کی محنت ہے، دھوپ میں آپ کام کر کے آئے اور آپ کے لیے گھر میں جو ہے نا ٹھنڈا گھر ہو، اور پھر کھانا بھی اچھا طریقے سے لگا ہوا ہو، اور پھر آپ کو کہا جائے کہ نہیں امپورٹنٹ کام ہے، اب کھانا وغیرہ بھی نہیں جانا ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ ٹھیک ہے، سخت گرمی میں آپ محنت کر کے آئے تب، تو سوچیں اب یہ ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل کال دی، اور یاد ہے نا آپ کو فتح مکہ کے ٹائم پر لوگوں نے آ کر ہجرت پر بیعت کی تھی کہ ہم بھی ہجرت کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب کوئی بیعت نہیں ہے، اب کوئی ہجرت نہیں ہے، اب کوئی ہجرت نہیں ہے، اب جبھی بھی آپ تم کو نکلنے کے لیے کہا جائے بس اب نکلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ موقع پر کہا گیا تھا کہ مینڈیٹری تھا سب کو نکلنا، ٹھیک ہے، اب جو اسلام میں آ گئے تمام مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ سب کو نکلنا ہے، تاکہ اتنا بڑا لشکر، اب تو رومن امپائر کو فیس کر رہے ہیں، معمولی بات ہے، امیجن کریں آج کا دور کا یو ایس، اگر ہم یو ایس کو فیس کریں تو ایسے ہی چھوٹے موٹے آرمی کو لے کر جائیں گے؟ کیسی بڑی آرمی ہونی چاہیے، کیسی بڑی پریپریشن ہونی چاہیے، تو بہرحال اس دور کے سپر پاور کنٹری کو فیس کرنے جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جنرل کور تھا کہ ہر ایک کو نکلنا ہوگا، چاہے کسی بات کی فکر نہ کرے، نہ گرمی کی فکر ہونی چاہیے، نہ پھل پکنے کی فکر ہونی چاہیے، نہ اپنے قیام کی یا ریسٹ کی فکر ہونا چاہیے، سب کو ایک طرف بس نکلنا ہے۔ تو اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت کو تنگ دستوں کی تیاری پر ترغیب دی، اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اپنا سارا مال لے آئے جو 4000 درہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ عرض کیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنرل کال کرائے، اور بہت سے تنگ دست لوگ بھی تھے، یعنی کہ غریب کمزور قسم کے لوگ جو بالکل نہیں وہ کر سکتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل ثروت، یعنی جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہے، اب وہ لوگ اس کاز میں جو ہے نا مدد کریں، تو سبحان اللہ، سب سے پہلے کون آئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنا لائے؟ پورا 100%۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچے ہم فی سبیل اللہ کبھی اگر ہم کو کہا جائے تو ہم کتنا دیتے اللہ کے راستے میں، اور سبحان اللہ جب یہ بتایا جا رہا تھا، جب یہ پاکستان میں جب آیا تھا، اتنا طوفان آیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے اس میں مدد کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنا، جب اللہ کے لیے مدد کے لیے آپ کو کہا جائے تو ہم کیا نکالتے؟ کیا سیکنڈ ہینڈ چیزیں؟ کیا تھوڑا بہت اپنے لیے کتنا رکھتے، اور کتنا اللہ کے راستے میں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے مدد کے لیے پکار لگی تھی، یہ بھی ہوا تھا ریسنٹلی، تو ہم لوگوں میں سے کتنوں نے کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو اچھی نیت سے، جو خلوص نیت سے جو دیے، بہرحال یہاں پر بھی ہوا، تو سب سے پہلے جو وہاں ہے ابو بکر، ٹھیک ہے، سابقون اولون میں بھی سب سے پہلے، اور یہ آئے اور پورا مال لے کر آئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے لیے گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑے، کچھ تو رکھ کر آئے، تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا، یعنی کچھ بھی نہیں، بس اللہ پر بھروسہ، توکل علی اللہ، میں سب لے کر آیا ہوں، جتنا مال تھا گھر میں سب لے کر آ گئے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لائے. اچھا اس پر کیا ہوا تھا؟ اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منادی کرائے، ٹھیک ہے، اناؤنسمنٹ کرائے کہ دیکھو بھائی جس جس کے پاس بھی جو بھی مال ہے اپنی استطاعت سے لے کر آئے، ہم کو اب جانا ہے تبوک، زیادہ مال کی ضرورت پڑے گی اور بہت سے لوگ کمزور ہیں ان کو بھی ہیلپ کرنا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں اب کمپٹیشن ہوا. ہمیشہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے کہ میں اب ابو بکر کو ڈیفیٹ کروں گا کچھ بھی کام کرنے میں، مگر ہمیشہ وہ ہی آگے ہو جاتے تھے. اب یہاں پر بھی دونوں میں ہوا، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے دوڑ کس میں لگ رہی؟ نیکی کے کاموں میں. اور اللہ بھی فرماتا ہے قرآن میں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی کہ نیکی میں آگے بڑھو، نیکی میں کمپیٹ کرو، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کتنا اچھی بات ہے، اس کی مثال ہے دیکھیے ابو بکر اور عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر اپنے گھر کو گئے آج تو میں زیادہ مال دوں گا اور آج تو میں ابو بکر کو ڈیفیٹ ہی کر دوں گا کیسے بھی. تو بہرحال ابو بکر پہلے پہنچ بھی گئے اور پورا مال لے کر آئے، ٹھیک ہے، 100%. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آئے. اور جب آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بولے کہ نہیں، میں کبھی بھی ابو بکر کو کمپیٹ کر کے میں کبھی بھی ابو بکر کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہوں، وہ ہمیشہ ہی آگے رہے. سبحان اللہ. تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے انہیں نقصان نہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے لوگ تھے نا یہ، کتنا دیے دیکھیے عثمان بن عفان. 10,000 دینار پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے اس غزوے میں انہوں نے دیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا عثمان کو ابھی کبھی کچھ نقصان نہیں ہوگا، یعنی اب وہ جو بھی کریں ان کے لیے معافی ہے. اللہ اکبر. اور آج بھی ہم دیکھتے عثمان بن عفان کے نام کے بینکس آج بھی چلتے. جو کنواں انہوں نے خریدا، مدینے کا جو کنواں جو ایک یہودی سے انہوں نے خریدا تھا، اس سے نکلتا آج بھی جو ہے نا وہاں پر سے فنڈ آتا ہے اور اسی کے ذریعے سے سبحان اللہ ان کے بینکس چلتے آج بھی 1400 سال کے بعد. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کریں گے انہیں نقصان نہ ہوگا، فائدہ ہی فائدہ. اور کیسا فائدہ؟ تا قیامت تک. یہ دیکھیے ان کو تو اجر اور آخرت میں کیا کچھ ملے گا عثمان بن عفان کو. بہرحال اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اقیہ 8,000 درہم چاندی لائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لائے. حضرت طلحہ، حضرت سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 وسق 13,500 کلو کھجور لائے. بقیہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی. یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد صدقہ کیا چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے بھی جو کچھ ہو سکا زیورات تک بھیجے. ٹھیک ہے، اب سب دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا سب نے دیا اور سب اپنے اپنی استطاعت کے حساب سے دیے. اور آپ کو پتہ ہے ایک صحابی ایک یہودی کے باغ میں رات بھر کام کر سوچے رات بھر انہوں نے کام کیا اور ان کو ملے کھجور، کچھ تھوڑا کھجور ملے، تھوڑا اپنے گھر والوں کو دے کر آئے اور 1 مٹھی بھر کھجور لے کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. جب دیکھا کہ یہ تو ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، سب اتنا صدقہ کر رہے ہیں اور یہ کیا میں 1 مٹھی بھر کھجور لے کر آیا میں، سبحان اللہ. تو وہ ان کو تھوڑی شرم آئی اور وہ پھر ہے نا دینے سے تھوڑا پیچھے ہٹے. رات بھر محنت کر کے لے کر آئے تھے اللہ کے راستے میں. تو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ 1 مٹھی بھر کھجور اس پورے ڈھیر کے اوپر ٹاپ پہ رکھ کر کہا کہ یہ بھی لاؤ یہ. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی میٹر کرتی. کبھی بھی جو ہے نا آپ اپنی استطاعت کے حساب سے کبھی دینے میں پیچھے نہیں ہٹے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یہاں حتیٰ کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اگر صدقہ کر، سبحان اللہ. تو اتنا ہم دینے میں کبھی وہ نہ ہو. اللہ جانتا ہماری استطاعت. کسی کے پاس 1 روپیہ ہے، اگر وہ 1 روپیہ میں سے 4 میں بھی اگر خرچ کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کے یہاں اس کی اہمیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ مٹھی بھر کھجور کو یہ پورے اس کے اوپر رکھ کر کہا کہ یہ وہ اس کے اوپر ہے، یہ اس کے اوپر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے کیسی ان کی وہ صحابی کی محنت تھی. اور بہرحال سب اپنے اپنے حساب سے لے کر آئے، جس کی جتنی طاقت رہتی تھی سب نے دیا. عورتوں نے بھی اپنے زیورات بھیجے. اور کیا ہوا، تنگ دست صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے آئے، کیونکہ کچھ نہیں تھا، بہت تنگ دست تھے، بہت غریب تھے. وہ خواہش تو تھی، ٹھیک ہے، قول اور عمل کے سچے تھے یہ لوگ. جیسے ہی کال آئی فوری طور پر عمل کے تو سچے تھے، مگر استطاعت نہیں تھی، کمزور لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں. یعنی معذرت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو سوار کر سکوں. تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشک بار تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ کر سکے. سبحان اللہ. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، آخری 10th پارے میں آخری آیت ہے یہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری سواری کے لیے کچھ نہیں پاتا. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں. یعنی کہ وہ اتنی خلوص نیت، اتنی اخلاص کے ساتھ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ ہم بہت غریب ہیں، ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے غزوے میں چلنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس سواری نہیں ہے. تبوک ٹھیک ہے مدینہ سے بہت دور ہے. تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ نہیں میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ دے سکوں. تو وہ اس طرح پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھ نم رہتی کہ، اور یہ سوچتے ہیں وہ دل میں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تیار کیا. اس موقع پر منافقین نے چیمہ گوئی بھی کی، یعنی باتیں بنائی. چنانچہ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے طعنے دیے، جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا، اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا. جب باز پرس ہوئی تو کہنے لگے ہم تو محض دل لگی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ منافقین تھے، ٹھیک ہے. اب یہ لوگ آ کر بولے کہ نہیں ہم نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے. آ کر آپ نے عذر پیش کرنے لگے، اور کیا کرے، ٹھیک ہے، عذر بھی پیش کرنے لگے، نہیں ہم نہیں چل سکتے، ہم کو نہیں چلنا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا آیت نمبر 49 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک جو ہے نا منافق تھا، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. اب وہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لہٰذا میں وہ فتنے میں پڑ جاؤں گا. تو سبحان اللہ، یہ لوگ ایسے ایسے آ کر بہانے بنانے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے نا عذر کو قبول کر لیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 49 اگر آپ پڑھیں گے کہ لوگ ڈفرینٹ لوگ آ کر بہانے بنانے لگے کہ نہیں ابھی تو گرمی ہے، میری تو صحت ٹھیک نہیں ہے. یا پھر یہ جو منافق تھا یہ آ کر کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں چل سکتا کیونکہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی اور میں فتنے میں پڑ جاؤں گا.
تو اللہ نے فرمایا فتنے میں تو یہ لوگ پڑ گئے آلریڈی فتنے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، یہ لوگ اسلام مسلمان ہونے کے دعوے کرے اور پھر پیچھے رہنا، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، عذاب تو ان کو ہو کر رہے گا، پیچھے رہنے والوں میں اگر بیٹھنے والوں میں رہے تو ڈیفینیٹلی ان کو پنش کیا جائے گا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے ایسا بھی کر کے پہلے تو چلے نہیں، اوپر سے مذاق اڑائے، کس کا؟ جو زیادہ دیے، ٹھیک ہے، اب زیادہ کون کون دیے؟ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف، عباس، محمد بن مسلمہ، سعد بن عبادہ، یہ سب زیادہ جتنا لے کر آئے نا یہ لوگ بہت زیادہ لائے، ان کو دیے کہ آیا یہ تو یہ ریاکاری کر رہے ہیں، تو بتا رہے دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور جو کم دیے ان کا مذاق اڑائے۔ یہ دیکھو مٹھی بھر کھجور لے کر یہ روم فتح کرنے چلے، یہ لوگ سیریا شام کو فتح کرنے چلے مٹھی بھر کھجور دے کر، جو کم کرے ان کو مذاق اڑائے، جو زیادہ دیے ان کو طعنہ ریاکاری کا یہ کہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نا ایک بہت بڑا لیسن ہم کو ملتا کہ جو کام نہیں کرتے نا وہ دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے، ٹھیک ہے، پہلے تو اپنے آپ کو پیچھے رکھتے، ایکسکیوزز ایسے دیتے کہ نہیں ہم کر سکتے تھے، ہم ڈیفینیٹلی کرتے تھے، مگر کیا کریں ہمارے پاس یہ معاملہ ہے، اور پھر جو زیادہ دے رہے ان کے اوپر تانا، کیا ان لوگ کو عادت ہے، یہ لوگ ہے نا زیادہ دے کر اپنے آپ کو بڑا جتانا چاہتے، یہ باتیں آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہم کو ڈرنا چاہیے ایسی باتیں کرنے کی بجائے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نہ تانا دیں، اور جو کم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تانا نہ دیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی کو نہیں کرنا چاہیے، پہلے تو ہم دیکھیں اللہ کے راستے میں ہم کتنا خرچ کر سکے۔ تو بہرحال یہاں پر منافقین کی پول بھی اللہ تعالیٰ نے اور کھل کر سامنے آئے گئے، اور یہ آخری غزوہ تھا، اسی غزوے میں اللہ تعالیٰ نے پورے منافقوں کو کمپلیٹلی الگ کیا، ٹھیک ہے، اور منافقوں کی لسٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، ٹھیک ہے، جس کا ہم انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اسی غزوے میں ہم کو۔ بہرحال ان لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا، یہ کہہ کر کہ اب تو یہ کیا، یہ چھوٹے اس سے چیز کے لیے یہ جرت لے کر جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، جو جا کر اتنی بڑی قوت سے لڑنے جا رہے ہیں روم سے، ٹھیک ہے نا، یہ باتیں منافقت کی علامت ہے، اور منافق کا یہ معاملہ ہے کہ وہ نہ اس کو اسلام سے محبت ہوتی، نہ دین کے کسی معاملے میں آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرتا، اور دینی لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتا، بلکہ ان پر طعنہ کشی کرتا ہے۔ تو ڈرنے والی بات ہے، اور ہمیشہ دعا کرنا اللہم طہر قلبی من النفاق، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اب کیا ہوا، ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے کر آئے، جس کا ذکر میں آپ لوگوں کو بتائی، آیت نمبر 49 میں بھی ہے بناوٹی عذر، کہ مجھے تو نہیں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے رومی عورتیں تو بہت خوبصورت ہوتی، میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو بہرحال آپ میرے کو اس میں پیچھے ہی رکھیں، ٹھیک ہے، ایسے ایسے آ کر بناوٹی بہانے، ان لوگوں بناوٹی بہانے بنانے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں عدم حاضری یعنی نہیں جانے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کیونکہ وہ لوگ ظاہری طور پر آ کر بول رہے تھے کہ نہیں میری بیوی کا بیمار ہے، نہیں میری صحت خراب ہے، نہیں میرے وہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، ایسے بناوٹی ایکسکیوزز لے کر آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ٹھیک ہے بتا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی، یہ لوگوں کو اجازت کیوں دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اب ان کا جو ظاہری تھا ان کا معاملہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور باطنی ان کو وہ کر دیے ایکسکیوزز، کیونکہ یہ اللہ کا کال تھا، نکلنا ضروری تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور یہ لوگ پیچھے رہنا، یہ لوگ کو اپنی فکر ہے، اپنی جان کی فکر ہے، اپنے چیزوں کی فکر ہے، تو اس کا ذکر اللہ نے بہت خوبصورت آیتیں ہیں، بہت پیاری آیتیں ہیں، اور بہت پیارا سورہ ہے، پڑھیں آپ لوگ جا کر دیکھیں کس طرح سے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال اور کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی جو جھوٹے بناوٹی عذر لے کر آ رہے تھے، ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیزینس، یعنی اب یہاں پر دیکھیں کال ہوا، ہر درجے کے لوگ مل رہے ہیں، بعض لوگ سبقت لے کر گئے، آگے آگے بڑھتے رہے، بعض لوگ جانوں سے مالوں سے وہ کر رہے ہیں، تھوڑے لوگ جو ہے نا نہیں کمی کی وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں، تھوڑے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تھوڑے لوگ جو ہے ٹونٹ کر رہے ہیں،
تھوڑے لوگ جھوٹے عذر پیش کریں، ہر درجے کے لوگ کا معاملہ ہوا اس غزوے میں. انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ غزوہ ہوا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے، کیا معاملہ پیش آیا. انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے. اور مین یہاں پر ہم کو سیکھنے کا یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی یہ منادی ہو، کہیں پر بھی کچھ بھی خرچ کرنے کی بات آئے، تو دیکھیں ہم کتنا ہم نکال سکتے، کتنا ہم دے سکتے، کتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم ہر قسم کے تانے مسلمانوں کو دینے سے بچیں جو نیک خالص قسم کے لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں وہ لوگ کس طرح سے جو ہے نا غمگین ہو کر پلٹے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. وہ نہیں پاتے کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اسی لیے ان کے آنکھ میں آنسو ہیں. ہم یہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بھی ان کے ساتھ رکھ کر دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم نہیں دے پاتے. اللہ اکبر. اور سبحان اللہ، اللہ نے کیا کچھ ہم کو عطا فرمایا ہے. اور اللہ کا دین مغلوب ہے. اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے خاطر خرچ کرنے کے لیے کئی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بغیر کپڑوں سے رہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا ہے کہ دو نسل بیٹھ کر کھا سکتی ہے. تو سوچے اللہ کو تو سب علم ہے، اور ہم اپنے ہی فکر کر لیں اور لوگوں کی نہیں فکر کریں تو پھر کیا ہم وہ کر سکتے. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو پڑھنے کے لیے کو قبول فرمائے، ہمارے غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کا کنڈیشن اللہ تعالیٰ بدل دے. کیونکہ اصل تو وہ ہے کہ ہم ہمارے دلوں سے جو ہے نا جو فانی چیزوں کی محبتیں نکال دیں. ہر چیز فانی ہے، رہنے والی ذات اللہ ہے. تو اللہ سے محبت کریں، اللہ کے دین سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری ٹاپ پریارٹی ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.